لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه سيدنا ومولانا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ذرا ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات. بیٹھے یار بیٹھیے. جو حضرات باہر تشریف فرما ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ محفل مسرت سج چکی ہے اور ہمارے نوجوان مسجد کے باہر اپنی باتوں میں لگے ہوئے اور ادھر ادھر کی باتوں میں لگ کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور محفل مسرت پر ملائکہ انتظار کر رہے ہیں. جس سے پوچھئے کہاں جا رہے ہو، سب کہہ رہا ہے کہ محفل کرنے جا رہے ہیں. مگر جب فرش محفل پر دیکھا تو فرش محفل پر چند مومنین کے علاوہ بقیہ سب لوگ مسجد کے باہر کوئی گھوم رہا ہے، کوئی ٹہل رہا ہے، کوئی پانی پلانے کے نام پر تو کوئی کھانا کھلانے کے نام پر تو کوئی مہمانوں کے نام پر، اور کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے. بس اپنے اپنے دوستوں سے باتیں ہیں، اپنی دوستوں سے گفتگو ہے، اپنی ادھر ادھر کی باتیں ہیں. جب امام کے لیے آئے ہو تو پھر امام کی محفل میں باقاعدہ شرکت کرو. ابھی حدیث قصہ ہو رہی تھی، اور حدیث قصہ جس کے لیے ہماری پوری قوم اپنے گھر کی برکت کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھتی ہے، اتنی عظیم الشان حدیث قصہ اور یہ عظیم الشان کلام. مگر یہی اگر باہر دوسری قوم کے لوگ تھوڑا سا اپنا گیت اور گانا لگا دیں تو ہماری قوم کو برا لگتا ہے. حدیث قصہ ہو رہی ہے اور اس نے یہ بجا دیا. خود باتیں کر رہے ہیں تو کیا حدیث قصہ کی توہین نہیں ہے؟ خود اپنی باتوں میں ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں تو کیا حدیث قصہ کی توہین نہیں ہے؟ یا جو لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں یہ نقد و پور، تو کیا یہاں پر تفریح کرنے آئے ہیں، سیر کرنے آئے ہیں؟ یہ تفریح کی جگہ ہے، یہ سیر کی جگہ، پکنک منانے آئے ہیں. بھائی پکانا کھا چکے، ناشتہ کر چکے، جس مقصد کے لیے آئے ہو اپنے مقصد کے لیے آؤ، فرش محفل پہ بیٹھو، اس عبادت کا ثواب حاصل کرو جس کام کے لیے آئے ہو. لہذا یہ جو لوگ باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ فوراً تشریف لے آئیں. آپ حضرات دیکھیے، اپنی اس پیرانہ سالی میں اور اپنی اس بزرگی اور تمام تر مصروفیات کے باوجود سرکار شمیع الملت مد ظلہ العالی، اللہ ان کا سایہ ہماری قوم کے سر پر قائم و دائم رکھے. بلا چوں و چرا اس موسم کی خرابی، اپنی مصروفیت، تمام تر سفر، ان تمام چیزوں کے ساتھ، اور بڑھاپا بھی ہے، بزرگی بھی ہے، سب کچھ کے بعد نقد و پور والوں کی ایک آواز پہ انہوں لبیک کہتے ہوئے ہر سال آتے ہیں. اس سال بھی تشریف لائے، اور نہ تنہا یہ کہ آئے، اپنی تھکن کا اظہار کرتے، اپنی جو کمزوری کا اظہار کرتے، جاتے بیٹھ کر کے چائے پانی کرتے پھر آتے، مگر نہیں سیدھے وہ مسجد میں تشریف لائے. آخر کیا ہماری قوم کے نوجوانوں تمہاری اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ تم فرش محفل کے لیے آئے ہو اور باہر ٹہل رہے ہو؟ کوئی کام کے نام پر، کوئی پانی پلانے کے نام پر، کوئی چائے پلانے کے نام پر، کوئی مہمانوں کے نام پر. یہ بہانے بازی سے کیا تمہیں امام کو تم بہلا لوگے؟ اس اپنے بہانے بازی سے کیا تم اپنے نبی کو بہلا لوگے، اپنے خدا کو بہلا لوگے؟ یہ ممکن نہیں ہے. لہذا آپ حضرات تشریف لائیں
اور مرد آباد زندہ آباد کر کے اپنی پرسنالٹی تو آپ دنیا میں بڑھا سکتے ہیں، مگر امام کی نظر میں اسی وقت آپ کی پرسنالٹی بڑھے گی جب آپ خلوص نیت سے فرش محفل مسرت پر تشریف لائیں گے۔ ذرا ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جا کر کے اس گاؤں میں کہیں بھی مجلس یا محفل ہے، ہم نے بہت بڑا جناب صدیق طاہرہ پر احسان کر دیا ہے، ہم نے اپنے زمانے پر امام پر احسان کر دیا ہے۔ ان کا احسان ہے اگر وہ اپنے فرش پر بیٹھنے کی توفیق دے دیں، یہ ان کا احسان ہوگا کہ وہ اپنے فضائل اور مصائب اور اپنی مدح اور اپنی ثنا خوانیاں سننے کی ہمیں توفیق دے دیں، یہ ان کا احسان ہوگا۔ وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں، ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ ان کا ذکر کریں، ان کا ذکر سنیں، ان کا ذکر سنائیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں برکتیں پیدا ہوں، نور پیدا ہو، ہماری بستیوں میں برکت پیدا ہو، نسلوں میں برکت پیدا ہو، رزق میں برکت پیدا ہو۔ ہم تو اپنے دل سے کہتے ہیں ہم آل محمد کے بڑے چاہنے والے ہیں۔ کیا محبت کا یہی تقاضا ہے کہ مولا کی محفل کا فرش بچھا رہے اور ہم میلے میں جیسے جا کے ٹہلتے ہیں ایسے نقدپور میں ٹہلتے رہ جائیں؟ کیا یہی ہے ہمارا طریقہ، یہی ہے ہمارا شیوا؟ کیا یہی ہے مولائیت؟ اور یہی ہے کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہیں گے جب امام عالی مقام ظہور فرمائیں گے، جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف علیہ السلام، ذرا صلوات پڑھیں امام کی عظمت کے لیے۔ تشریف لائیں گے تو امام عالی مقام علیہ السلام کی آواز ہر ایک کے کانوں تک پہنچے گی، ہر ایک کے کانوں تک پہنچے گی، جو جہاں ہوگا وہاں پر سنے گا امام عالی مقام علیہ السلام ظہور کر چکے ہیں۔ عزیزو میرے دوستو، آپ خود اندازہ لگائیں اس موقع پر آیا ہم لبیک کہتے ہوئے امام کی بارگاہ تک پہنچ پائیں گے یا نہیں؟ اس کے سلسلے میں آج ہمیں سوچنا ہوگا، آج ہمیں دیکھنا ہوگا۔ آج ہم شخصیتوں کی پرستش کرتے ہیں، آج ہم پرسنالٹیوں کی پرستش کرتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کس کی پرسنالٹی کتنی ہے، کس کی شخصیت کتنی ہے، کس کی عظمت کتنی ہے، کون حکومت میں پہچانا جاتا ہے، کون علاقے میں پہچانا جاتا ہے، کون لوگوں کے درمیان پہچانا جاتا ہے۔ آج ہم شخصیت پرست ہو گئے ہیں، ہم شخص پرست ہو گئے ہیں، ہم پوسٹ پرست ہو گئے ہیں، ہم حکومت پرست ہو گئے ہیں۔ ہم نے کب دیکھا کہ ہم نے آل محمد کے کسی چاہنے والے کے لیے ہم نے استقبال کیا ہو؟ آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے ہم نے کب فرش محفل میں شرکت کی ہو؟ ہم نے کب مجلسوں میں شرکت کی ہو؟ ہم نے کب آل محمد علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہم نے کسی مومن کا احترام کیا ہو؟ یہ ہر ایک کو اپنے دل سے پوچھنا ہوگا۔ ہمیں شخصیت پرستی چھوڑنی ہوگی، ہمیں لوگوں کی پرستش نہیں بلکہ آل محمد علیہ السلام کے ذریعے اپنے مالک کی پرستش کرنی ہوگی۔ وہی اصل موحد ہے، وہی اصل مومن ہے، وہی اصل غدیری ہے۔ غدیری کبھی بھی دولت حکومت اور اقتدار کی لالچ میں نہیں جاتے، بلکہ غدیری ہمیشہ ایمان کے لالچ میں ہوتے ہیں، خدا کی رضا کی خوشی کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، مجھے دو موقع یاد آتے ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے ان دونوں موقعوں کو فقط ایک جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دو موقع مجھے میری نظر میں تاریخ کے ہیں، آپ حضرات کے حوالے کر دوں تاکہ میں آپ حضرات تک اور اپنے نوجوانوں تک اور بالخصوص اپنی نسل تک میں غدیر کے اس موقع پر اور اس عظیم موقع پر آپ حضرات تک میں وہ پیغام پہنچا سکوں۔ عزیزو میرے دوستو، یہ یاد رہے کہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں اور ہمارا وجود اور ہماری جو شان، جو عظمت، جو وقار، یہ آل محمد علیہ السلام کی محبت کا صدقہ ہے۔ آج ہمارے پاس جو کچھ ہے، اگر آج ہم امام کا ذکر کرتے ہیں، یہ ان کا دیا ہوا صدقہ ہے جو ہم ذکر کر لے رہے ہیں، یہ ان کا دیا ہوا صدقہ ہے جو آپ کی بستی میں اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے۔ ذرا صلوات پڑھیں آپ حضرات۔
ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ عزیزان گرامی، ایک موقع تو وہ ہے جب پیغمبر علم دینا چاہتے تھے تو ہر آدمی اچک اچک کے اپنی صورت دکھا رہا تھا کہ رسول اللہ ہمیں دیکھ لیں۔ آج کے زمانے میں جیسے بہت سے لوگ جب کوئی تھوڑا سا اہل اقتدار و حکومت مل جائے تو اپنی تصویر اپنی سیلفی کھنچواتا ہے تاکہ ہمیں نیتا جی پہچان لیں۔ اچھا جناب، ایک موقع وہ بھی یاد آتا ہے جب جناب سلمان فارسی بحیثیت حکمراں جا رہے ہیں مدائن والے انتظار کر رہے ہیں کہ گورنر صاحب آتے ہوں گے۔ گورنر صاحب کے آنے کا انداز جو تھا وہی پورے لاہو جاہو حشم کے ساتھ، لاہو لشکر کے ساتھ کہ اب آتے ہوں گے۔ کیا دیکھا کہ ایک عرب ہے جو چلا آ رہا ہے، ایک انسان ہے جو چلا آ رہا ہے، جو نہ کپڑے سے کہیں سے گورنر لگ رہا ہے، نہ سواری سے لگ رہا ہے، نہ چہرے مہرے سے لگتا ہے، بڑا مومن خدا رسیدہ بندہ یہ لگتا ہے۔ اس سے لوگوں نے مدائن والوں نے پوچھا جناب آج ایک گورنر صاحب آنے والے ہیں، راستے میں کہیں ان کا قافلہ تو نہیں دیکھا ہے؟ سلمان فارسی کہتے ہیں وہ گورنر میں ہی ہوں، وہ گورنر میں ہوں۔ اب صاحب وہ لوگ لے کر کے چلے مدائن شہر میں داخل ہوئے۔ جناب سلمان فارسی نے کہا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا گورنر ہاؤس کی طرف۔ کہا میرا گورنر ہاؤس مسجد ہے، میرا گورنر ہاؤس مسجد ہے۔ سلمان ایمان کے کیسے درجے پر ہیں؟ 10ویں درجے پہ ہیں۔ ایمان کو بولتا ہے کہ ہمارے حکومت کی جگہ، ہمارا مرکز ہماری مسجد ہے۔ اس وقت محفل ہو رہی ہے، بہت سے لوگ ہیں جو ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم پکے غدیری ہیں، ہم پکے مولائی ہیں، ہم پکے علی والے ہیں۔ اگر علی والے ہو تو فرش علی پر کیوں نہیں آ رہے ہو؟ اگر علی والے ہو تو محفل مسرت میں کیوں نہیں آ رہے ہو؟ اگر غدیری ہو تو کیا ایسے ہی غدیری ہو کہ اگر غدیر میں ہوتے تو رسول اللہ تقریر کرتے رہتے، تم میدان غدیر کے صحرا میں ادھر ادھر ٹہلتے رہتے؟ ٹہلنے کا مطلب یہ ہے تمہیں علی سے وہ الفت نہیں ہے جو ہونی چاہیے، محبت کے وہ تقاضے نہیں پورے کر رہے ہو جو پورا کرنا چاہیے۔ محبت تو یہ کہتی ہے محبوب کا ذکر ہو تو چاہنے والے کھچ کھچ کے چلے آئیں جیسے پروانے شمع کے پاس چلے آتے ہیں۔ ذرا ایک اور بابا سے بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات اندر آجائیں۔ آپ کے شاعر لوگ کہاں ہیں؟ اپنے شعراء کو بلائیے، میری تقریر ختم ہونے والی ہے، اسٹیج خالی ہے، شعراء کرام ابھی تک نہیں آ پائے ہیں اور اس کے فوراً بعد سے جو ہے محفل مقاصدہ شروع ہونے والا ہے، لہذا شعراء کرام کا بھی وہی فریضہ بنتا ہے جو عوام کا فریضہ بنتا ہے۔ شعراء کرام پر بھی لازم ہے کہ وہ آ کر کے بیٹھیں اور بیٹھ کے محفل مسرت میں سنیں، فقط یہ نہیں کہ انہی کو سنا جائے، انہی کے لیے جو ہے آپ کے اب آج کل تو ایک انداز یہ بھی ہو گیا ہاں سمجھ میں نہیں آیا آپ لوگوں کے ہمارا شعر، ارے بھائی سمجھ میں آتا تو کیوں نہیں آدمی تعریف کرتا؟ نعرہ نہیں لگا اس کا مطلب یہ کہ ناکام ہو گئے، واہ واہ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ناکام ہو گئے۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو فاطمہ زہرا سے پوچھو، ہمت ہے تو مولا کائنات سے پوچھو، ہمت ہے تو امام زمانہ سے پوچھو میرا شعر جو ہے قبول ہے یا نہیں۔ اگر وہ قبول کر لیں گے تو قبول ہے، اگر وہ قبول کر لیں گے تو قبول ہے، اگر انہوں نے قبول نہیں کیا تو عوام کی واہ واہ سے کچھ بھی بننے والا نہیں ہے۔ لہذا جتنا ضروری عوام پر ہے، مومنین پر ہے، اتنا ہی ضروری شعراء پر بھی ہے کہ وہ بھی آئیں اسٹیج پر بیٹھے اور آ کر کے بیٹھ کر کے سب کی سنیں اور اپنی بھی سنائیں۔ ذرا ایک اور بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ عزیزان گرامی آپ خود اندازہ لگائیے اس وقت عمر کے لحاظ سے، شخصیت کے لحاظ سے، پرسنالٹی کے حساب سے ہمارے پاس ہماری قوم کے 2 سرمائے مسجد میں آپ کے فرش پر ہیں، مولانا شفیع الحسن صاحب قبلہ، مولانا ناظم علی صاحب قبلہ۔ یہ ہمارے قومی سرمائے ہیں، یہ ہمارے قومی سرمائے ہیں، یہ ہمارے لیے باعث برکت ہیں، ہماری قوم کی شان ہیں، یہ ہماری قوم کا وقار ہیں۔ مگر ہماری قوم ہمارے علماء کو، اہل علم کو، دینی خدمت گزاروں کو کی قیمت نہیں پہچانتی ہے، قیمت نہیں پہچانتی، اس لیے کہ ہمارے علماء اپنا
فریضہ پورا کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں. ہمارے علماء مانگتے نہیں ہیں، پیسے طے نہیں کرتے ہیں، بھیک نہیں مانگتے ہیں، دے دیا، اتنے غیرت دار ہوتے ہیں پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں. تو ہماری قوم سمجھتی ہے یہ بیوقوف ہیں. یہ بیوقوف نہیں، یہی عقل مند ہیں. انہیں یقین ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، وسیلہ آل محمد ہیں. یہ ہماری شخصیتیں ہیں. پڑھیے صلوات جب پڑھنا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، بڑا دور کے سفر کر کے مولانا شمیم صاحب قبلہ آ رہے ہیں. مولانا ناظم علی صاحب قبلہ مصروف خطیب بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، ادارہ چلاتے ہیں، سربراہ ادارہ ہیں. ان کی مصروفیات جو کچھ ہیں، ایسا نہیں ہے، مجھ سے تو بہرحال نہیں چھپا ہوا ہے. میں جانتا ہوں ان گوہرہائے بے بہا کی قیمت کہ یہ کتنے قیمتی ہیں ہماری قوم کے لیے، کتنا عظیم سرمایہ ہے. مگر ہماری قوم جب ہمارا عالم مر جاتا ہے تب آنسو بہاتی، تب کہتی بہت اچھے آدمی تھے صاحب، فلاں جگہ پہنچ جاتے تھے، ارے صاحب فلاں جگہ بغیر کہے ہوئے آ گئے، فلاں جگہ صاحب ہماری اماں کا انتقال ہوا بغیر کہے آ گئے، ہم پیسہ دیتے رہ گئے مگر نہیں لیا. جب تک زندہ ہے تب تک آدمی کو قدر نہیں ہے، مرنے کے بعد ہماری قوم جو ہے یعنی گویا تعریف کرتی ہے، اس کی قیمت پہچانتی، قدر پہچانتی. زندگی میں قدر پہچانیے. یہ نمائندگان امام زمانہ ہیں، ان کی قیمت کو پہچانو تاکہ امام زمانہ کو پہچان سکو، تاکہ تم اپنے امام کی حقیقت کو پہچان سکو. ایک روایت آپ لوگوں کے حوالے کر کے آپ لوگوں کی زحمت تمام ہے، پھر اس کے بعد جو ہے میزبان حضرات سے گزارش ہے اپنے شعراء کو لے آئیے، اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے محفل مقاصدہ شروع ہونے والا. ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات محمد. یہ آیت قرآن مجید کی آپ حضرات سنا کرتے ہیں. میرے پیغمبر پہنچائیے، اس سے پہلے جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے ان تمام چیزوں کو آپ پہنچائیے. پیغمبر اسلام نے غدیر کے صحرا میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان جو کچھ بھی پہنچایا ہے، آپ اگر خطبہ غدیر پڑھیں، آپ نے تمام مسائل شرعی، تمام واجبات پر گفتگو کی ہے، نماز وغیرہ پر گفتگو کی. اس کے بعد آپ نے ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا اعلان کیا ہے، جس میں پیغمبر نے فرمایا تھا کیا میں تم لوگوں کا حاکم، تم لوگوں کا مولا ہوں یا نہیں ہوں؟ اس وقت سب نے کہا تھا بالکل آپ ہمارے مولا ہیں اور آپ ہمارے نفسوں پر زیادہ اولویت رکھتے ہیں. اس موقع پر امام جناب پیغمبر اسلام نے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا دست مبارک پکڑ کے بلند کیا تھا اور فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. عزیزو، یہ آپ کو تمام سنی شیعہ، تمام ہمارے مفسرین اس آیت کے اور تمام مورخین محدثین سب لکھتے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ اور صلوات پڑھتے ہیں. مولانا حیدر عباس صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. ہادی ٹی وی جو پوری دنیا میں انٹرنیشنل چینل ہے، آئیے مولانا تشریف، یہ انٹرنیشنل چینل ہے اور یہ اردو، فارسی، عربی زبان میں، اردو زبان میں جو یہاں ہندوستان کا شعبہ ہے ہادی یعنی چینل کا، اس کے آپ ڈائریکٹر ہیں جناب مولانا حیدر عباس صاحب قبلہ، اور میڈیا کے ذریعے سے یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور دین کے پیغامات پہنچا رہے ہیں. ذرا ایک اور صلوات پڑھیں آپ حضرات. ذرا ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. ایسے ماحول میں تقریر کرنا بھی بہت مشکل کام ہے. ذرا ایک اور صلوات پڑھیں آپ حضرات.
عزیزان گرامی، بنیادی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اصل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ ہونے والی بیعت در حقیقت امام زمانہ تک یہ بیعت پہنچتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت در حقیقت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتی ہے۔ غدیر میں ہونے والی بیعت گویا یہ امام زمانہ علیہ السلام کے ہاتھوں پہ بیعت ہو رہی ہے، علی کے ہاتھ پہ بیعت گویا ہر دور کے امام کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مومن پیغمبر اسلام کی رسالت کے بعد اگر کسی کو پیغمبر اسلام کا جانشین مانتی ہے تو امیر المومنین، اور ان کے بعد وہ معصوم اولادیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے امام ہوئے ہیں۔ اور بنیادی اعتبار سے اگر ولایت علی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر ولایت علی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی وہ مشہور مناجات ہے جس میں آپ جو ہیں فرماتے تھے، اس مناجات میں وہ جو فقرہ ملتا ہے جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مناجات کرتے تھے، لا يقبل الدعاء ولا الصلاة الا بولایت علی بن ابی طالب، نہ کوئی دعا قبول ہو سکتی ہے اور نہ کوئی نماز قبول ہو سکتی ہے اگر ولایت علی نہیں ہے۔ ولایت امیر المومنین علیہ السلام یہ بنیاد ہے، یہ کلید ہے۔ اسی لیے جناب امام رضا علیہ السلام نے نیشاپور میں استقبال کرنے والے علماء اور علماء کے اسرار پر جو آپ نے حدیث قدسی کی فقر ارشاد فرمائے تھے، لا الہ الا اللہ حسنی، ان فقروں کو آپ نے ارشاد فرمانے کے بعد یہ نیشاپور میں استقبال کرنے والے اہل علم تھے، یہ فقہا تھے، یہ اپنے وقت کے مفسرین تھے، یہ قلم اور دعوات لے کر کے کھڑے ہیں اور امام عالی مقام علیہ السلام نیشاپور سے گزر رہے ہیں۔ فرزند رسول کی آپ یہاں سے گزر جائیں گے اور ہم ایک حدیث بھی نہیں سنیں گے۔ امام نے اپنے محمل کے پردوں کو ہٹا کر کے اسی حدیث قدسی کو پڑھا اور سواری آگے بڑھی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آواز دی، فرزند رسول بس یہی ہم لا الہ الا اللہ کہیں تو ہم عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ امام نے پھر اپنی سواری کو روکا اور اپنے محمل کے کپڑوں کو ہٹایا، پردوں کو ہٹا کے امام آواز دیتے ہیں، مگر اس کے ساتھ شرط ہے، وہ شرط ہماری ولایت ہے۔ اگر ولایت علی نہیں ہے تو روح توحید نہیں ہے، اگر ولایت علی نہیں ہے تو روح نماز نہیں ہے، اگر ولایت علی نہیں ہے تو روح صوم نہیں ہے، اگر ولایت علی نہیں ہے تو حج میں روح نہیں ہے، اگر ولایت علی نہیں ہے گلشن اسلام میں خوشبو نہیں ہے، اگر ولایت علی نہیں ہے تو قرآن کو زندگی بھی نہیں ہے، اگر ولایت علی ہے تو قرآن کی بہاریں ہیں، اگر ولایت علی ہے تو نمازوں میں بہاریں ہیں، اگر ولایت علی ہے تو چاروں طرف ایمان کی بہاریں ہوں گی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ روایت مناقب مرتضوی نے نقل کی ہے، ولایت امیر المومنین بنیادی شرط ہے۔ صاحب مناقب مرتضوی لکھتے ہیں کہ ایک انسان کی ملاقات شیطان سے ہو گئی۔ شیطان سے جب ملاقات ہوئی تو شیطان نے اس سے پوچھا، انسان سے تم کون ہو؟ کہا میں اولاد آدم ہوں، اللہ رزق دیتا اس کی عبادت کرتا ہوں، زندگی بسر کر رہا ہوں۔ انسان نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا مجھے نہیں پہچانتے، میں بطل اعظم ہوں۔ کہا صاحب ابھی بھی نہیں پہچانا میں نے۔ کہا میں سوار کشتی نوح ہوں۔ جناب نوح کی کشتی پہ یہ بھی سوار تھا، اس لیے کہ اس کو یقین تھا کہ نبی کی بات غلط نہیں ہوتی ہے، اگر کشتی پہ سوار نہیں ہوں گے تو جان نہیں بچنے والی ہے۔ میں سوار کشتی نوح ہوں، جناب نوح کی کشتی کا سوار ہوں۔ کہا صاحب میں ابھی بھی نہیں پہچانا۔ کہا اچھا پہچانیں گے آپ ابھی؟ میں نے تمہارے باپ آدم اور تمہاری دادی حوا کو جنت سے نکلوایا ہے، میں وہ ہوں۔ کہا اچھا تم شیطان کا بالکل صحیح پہچانا، بالکل صحیح پہچانا۔ کہا ہمیں بھی تمہاری بہت دنوں سے تلاش تھی۔ صاحب مناقب مرتضوی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے پوچھا کہ بتاؤ ہماری تمہیں کیوں تلاش تھی؟ کہا ایک بات پوچھنا ہے، ایک بات پوچھنا ہے، وہ بنیادی بات بتا دو جس کے ذریعے اللہ کی قربت نصیب ہو جائے۔ مجھے بہت زیادہ لام کاف نہیں چاہیے، بہت ادھر ادھر کا مقدمہ نہیں چاہیے، مجھے ایک بات بس ایک بنیادی بتا دو جس سے کہ اللہ کی قربت مجھے مل جائے۔ اللہ کی قربت کیا ہے وہ مجھے نصیب ہو جائے۔ اس موقع پر شیطان ہو کر کے بھی
بتا رہا ہے اور سچ بول رہا ہے. کہا پھر سنو, میں ملائکہ کی بز میں سید الملائکہ کے پہلو تک پہنچ گیا اور وہاں سے میں نے دیکھا تو یہ دیکھا کسی بھی نبی کو نبی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک کہ اس نے ولایت علی کا اقرار نہ کر لیا ہو. کسی بھی رسول کو رسول ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک کہ ولایت علی کا اقرار نہ کر لیا ہو. عزیزوں میرے دوستو, حدیث قدسی میں پروردگار عالم کا یہ ارشاد ہے, لو اجتمع الناس علی حب علی لما خلقت النار, اگر پوری دنیا محبت علی پر جمع ہو گئی ہوتی تو میں جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. جنت بنائی گئی ہے آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے, جہنم بنائی گئی ہے دشمنان علی کے لیے. بس عزیزان گرامی, وہ تو خیرات دینے کو تیار ہیں, ہم اپنے آپ کو ثابت کریں کہ علی ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, ورنہ وہ تو اپنی خیرات دینے کو تیار ہیں, وہ تو اپنی صدقات بانٹنے کو تیار ہیں, وہ نعمتیں دینے کو تیار ہیں. بس عزیزان گرامی ایک روایت, وہ بھی حدیث قدسی کے فقرے ہیں, آپ حضرات کی زحمت تمام ہے. عزیزو, یہ حضور سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور یہ پیغمبر اسلام امیر المومنین سے کہہ رہے ہیں. اس روایت کو تمام علماء نے, حتیٰ عالم اہل سنت ہیں جناب سلیمان قندوزی, انہوں نے اپنی کتاب ینابع المودت میں اس کو تحریر کیا ہے. اسے تحریر کیا ہے سلیمان قندوزی نے اس روایت کو. اور یہ حدیث قدسی ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں کوئی حدیث ہے جس میں کہ راوی وغیرہ کو تلاش کرنا پڑے. حدیث قدسی کے فقرے ہیں جو پیغمبر سے امیر المومنین نے سنا, امیر المومنین نے اسے نقل کیا ہے. سلیمان قندوزی عالم اہل سنت ہیں, اپنی کتاب ینابع المودت میں یہ تحریر فرماتے ہیں, لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قام النوح فی قومہ, اگر کوئی بندہ عبادت کرے, کیسی عبادت کیسی, مثل ما قام النوح فی قومہ, جیسی عبادت جناب نوح نے اپنی قوم میں کی ہے. جناب نوح نے جیسی عبادت اپنی قوم میں کی ہے. یعنی کون والی نماز, کون والی عبادت, یہ وہ عبادت جو نوح پیغمبر کیا کرتے تھے. ایک نوح پیغمبر, اولی العزم پیغمبر کی بات ہے عزیزان گرامی. جناب نوح آدم ثانی ہیں, اور جناب آدم ثانی ہے جناب نوح, اور جناب نوح کی عبادت کی طرف یہ نسبت دی گئی ہے. لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قام النوح, اگر کوئی بندہ عبادت کرے, کیسی عبادت, جیسی جناب نوح اپنی قوم میں عبادت کرتے تھے. لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قام النوح فی قومہ. اور اس کے بعد کہ جناب نوح جیسی عبادت, وَكَانَ لَهُ ذَهْبًا, اس کے پاس سونا ہو, اس کے پاس سونا ہو. کتنا سونا ہو, کلو 2 کلو, گرام 2 گرام 10 گرام, کتنا سونا ہو. یہ بھی عجیب و غریب بات ہے عزیزان گرامی. پیغمبر اسلام نے جو فقرہ کہا حدیث قدسی میں, ذرا ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات. وَكَانَ لَهُ ذَهْبًا, اور اس کے پاس سونا. صلوات پڑھیے, وہ مردانی والی صلوات ذرا. اس کے پاس سونا ہو, کتنا سونا ہو, مثل اوہدین, اوہد پہاڑی کے برابر. بڑی مشہور ہے یہ پہاڑی, مگر یہ پہاڑی جان تو بچا سکتی ہے, ایمان نہیں بچا سکتی ہے. وَكَانَ لَهُ ذَهْبًا, اس کے پاس سونا ہو, مثل اوہدین, کوہ اوہد کے برابر. انفقہ فی سبیل اللہ, اور وہ تمام سونے کو رکھ نہ لے. بہت سے لوگوں کی سمجھ میں خمس نہیں آتا ہے, بہت سی لوگوں کی سمجھ میں خمس نہیں آتا ہے, اور جب خمس سمجھ میں نہیں آتا تو میری سمجھ میں نہیں آتا عزاداری کیسے سمجھ میں آتی ہے. اس لیے کہ جو مقصد حسین نہیں پہچانتا وہ عزاداری کیسے کرے گا. عزاداری عزیزان گرامی مقصد حسین کی ترجمان ہے. عزاداری وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے مقصد حسین کو اجاگر کیا جائے. تو پہلے انسان عمل کرے, پھر مقصد دوسروں کو بتائے.
کان لہو ذہبن، اس کے بعد سونا ہو کتنا؟ مثل احد، کوہ احد کے برابر. فانفقہ فی سبیل اللہ، وہ سارا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. ومد عمرہ، اللہ اس کی عمر بڑھا دے. کتنی عمر بڑھا دے؟ حتی یحج الف عام، یہاں تک کہ 1000 حج کرے. کیسے؟ گھوڑے گدھے سے جا کے، ہوائی جہاز سے، بس سے جا کر کے، قدومن، پیدل جائیے. ایک صاحب اعظم گڑھ سے واپس نہیں آ پائیں گے، لائے جائیں گے. 1000 پیدل حج کرے، 1-2 حج کی بات نہیں ہے، 1000 پیدل حج کرے. وَقُتِلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، اور وہ قتل کر دیا جائے. کہاں؟ صفا و مروہ کے درمیان. مرڈر کر کے بھاگا تھا، داعشی تھا، آتنکوادی تھا. پیغمبر کہتے نہیں، مظلومن، مظلوم مارا جائے. توجہ عزیزان گرامی، جناب نوح جیسی عبادت کرے، کوہ احد کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، 1000 پیدل حج کرے، اور یہی عابد صفا و مروہ کے درمیان قتل کر دیا جائے. وَلَمْ يُوَالِيكَ يَا عَلِي، اگر ایسا عابد بھی تمہاری ولایت اپنے دل میں نہیں رکھتا ہے، لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو سونگ بھی نہیں سکتا ہے. تو جو جنت کی خوشبو سونگ نہیں سکتا ہے، وہ جنت کو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ سونگنے کا تعلق دور سے ہے، دیکھنے کا تعلق نزدیک سے ہے. لہذا عزیزو میرے دوستو، ولایت امیر المومنین وہ بنیادی ذخیرہ ہے اسلام کا، وہ بنیادی قوت اور طاقت ہے جس نے اسلام کو زندگی دی ہے، اسلام کو حیات دی ہے. اور اسی ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ محفل ہے جو ہم اور آپ یہاں پر برپا کیے ہوئے ہیں. لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ شعراء کرام کو سنیں، ذاکرین کو سنیں، اور آپ حضرات یہاں پر باقاعدہ محفل کو رونق بخشیں. انشاءاللہ تعالی اس کا اجر و ثواب آپ حضرات کو امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جانب سے نصیب ہوگا. اور یہ نوجوان نے جو یہ اتنا بڑا پروگرام کیا ہے، اور اس بستی میں ایک بہار ہے، مومنین کی آمد ہے، یہاں پر شعراء ہیں، علماء آئے ہوئے ہیں، اللہ ان کے اس عظیم کام کو قبول فرمائے. اور امیر المومنین علیہ السلام کے صدقے میں جناب فومی صاحب کے رزق میں خیر و برکت و وسعت عنایت فرمائے، ان کے اہل و عیال میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور تمام مومنین و مومنات بالخصوص بانی محفل کے تمام تر حاجتوں کو اللہ پورا فرمائے، اور ہر طرح کے شر سے بالخصوص شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.